میرا بنگلہ دیش کا یہ پہلا سفر ہے اور کچھ دن پہلے ہی میں نے یہ تمنا کی تھی کہ حضرت مفتی شہید اللہ صاحب جو ہمارے استاذ ہیں بنگلہ دیشی ہیں، حضرت میں ہم نے دو چیزیں دیکھیں، علم میں بہت مضبوطی اور تواضع بہت زیادہ۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کسی کو آسانی سے اجازت بیعت نہیں دیتے تھے، خلافت نہیں دیتے تھے، تو حضرت نے حضرت مفتی شہید اللہ صاحب دامت برکاتہم کو اجازت بیعت بھی دی۔ کئی سال حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کی صحبت میں گزارے۔ حضرت کی طبیعت میں تواضع بھی تھی، مزاح بھی تھا، وقت کی پابندی۔ کوئی بھی بنگلہ دیش سے آتا میں پوچھتا بھائی مفتی شہید اللہ صاحب کہاں ہوتے ہیں، میرا ان سے دل چاہتا ہے ملاقات کا۔ تو آج اللہ نے الحمدللہ ملاقات کرا دی۔ پتہ چلا تھا کہ حضرت کا ایک مدرسہ ہے، ہم نے سوچا ہوگا کوئی چھوٹا موٹا مدرسہ جہاں ایک طالب علم وحدہ لا شریک لہ ہوگا، 2 3 4 بچے ہوں گے۔ تو میں بلا مبالغہ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا مدرسہ میں نے دیکھا ہے، طلبہ کی تعداد کے لحاظ سے۔ زمین کے لحاظ سے تو بڑے بڑے مدرسے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے پورا بر اعظم ہے، لیکن اس میں طلبہ تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو ہمارے شیخ و مرشد تھے، ان کی برکات ہیں، اور حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کے تقوی اور علم اور للہیت اور اخلاص کی برکات ہیں کہ اتنی تواضع کے ساتھ، اتنی گمنامی کے ساتھ، لوگ تو نہیں جانتے حضرت کو، لیکن اتنی گمنامی کے ساتھ اتنا بڑا مدرسہ اور اتنے سارے طلباء۔ میں آج پوچھ رہا تھا کہ ان کو سنبھالتے کیسے ہیں؟ تا حد نگاہ طلبہ ہی طلبہ نظر آ رہے، 100 میں کوئی ایک آدھ مولوی ہوتا ہے میرے جیسا نالائق، ورنہ 99% تو مفتی شہید اللہ صاحب جیسے ہوتے ہیں جنہیں دنیا میں کوئی جانتا نہیں ہے، اور خدمت اتنی کہ اتنا بڑا مدرسہ، اور آگے جو مدرسے سے علماء نکلیں گے، طلباء نکلیں گے، وہ کہاں کہاں جا کے دین کی خدمت کریں گے۔ تو یہ سارا صدقہ جاریہ کس کا ہوگا؟ مفتی صاحب کا ہوگا۔ صحابہ جب دنیا میں پھیلے ہیں، کسی کے پاس ایک حدیث، کسی کے پاس دوسری حدیث، کسی نے حدیث کا مطلب کچھ سمجھا، کسی نے حدیث کا مطلب کچھ سمجھا، ہر ایک نے اپنی فہم کے مطابق فتویٰ دیا۔ یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا تھا ایسے، اسلامی حکومتیں وسیع ہو رہی تھیں، لہذا جیسے قرآن کو ایک مصحف میں مرتب کیا گیا، تو اسی طرح فقہ کو بھی مرتب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ لوگ بے لگام نہ رہیں، کسی ایک مرتب فقہ کو فالو کریں۔ تو یہ کام سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے کیا، پھر امام مالک کے شاگردوں نے، امام شافعی، امام احمد، تو ان کے شاگردوں نے مرتب کیا۔ بہت ساری چیزوں میں اتفاق، کچھ میں اختلاف رہ گیا۔ امت نے کہا اب جو اختلاف رہ گیا وہ ختم ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو دلائل کی بحث ہو سکتی تھی وہ ہو گئی ہے، اب ان میں سے کسی ایک کو فالو کرو، دوسرے کو بھی برحق سمجھو۔ یہ طریقہ 1200-1300 سال سے امت میں رائج ہے، کامیابی کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ جو اس طریقے سے ہٹے گا وہ لوگوں کو قرآن و سنت کے نام پہ ایک اختلاف کی آگ میں ڈالے گا، وہ ایسے اختلاف کی جنگ میں ڈالے گا جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے ہمیں فخر ہے، ہم اسی طریقے پہ، اب اس کو فقہ حنفی اس لیے نہیں کہتے کہ یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے، اس کو فقہ حنفی اس لیے کہتے ہیں، اس کے جامع مرتب کون ہیں، مدون کرنے والے کون ہیں؟ وہ امام حنیفہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اس لیے اس کو حنفی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں۔ آج ہمارے سامنے تشریف فرما ہے جس شخصیت کے تعارف ہمارے زبان کے لائق نہیں ہے، جو کہ خلیفہ مجاز حضرت العلام مفتی محمد عبد الرحیم صاحب، محتمم و مدیر جامعۃ الرشید کراچی پاکستان کے معزز شخص ہیں، ان کے خلیفہ مجاز ہیں حضرت العلام، حضرت محترم و مکرم و معظم و مبجل علامہ مفتی طارق مسعود صاحب ابھی ہمارے سامنے نصیحت فرمائیں گے۔ حضرت العلام مفتی طارق مسعود صاحب۔ جزاک اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں چل رہے ہیں. الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء. میرا بنگلہ دیش کا یہ پہلا سفر ہے اور کچھ دن پہلے ہی میں نے یہ تمنا کی تھی کہ حضرت مفتی شہید اللہ صاحب جو ہمارے استاذ ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، ہم جب مدرسے میں آئے، میری عمر 18 سال تھی، میں دارالافتاء والارشاد ناظم آباد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا تو مجھے وہاں چند استاذ نظر آئے. بہت چھوٹا سا مدرسہ تھا، 8-10 طلبہ تھے. تو 8-10 طلبہ میں استاذ بھی 6-7 ہی تھے. میں جب صرف پڑھ رہا تھا تو ایک طالب علم تھا، میں اپنے درجے میں اکیلا. تو ہمارے استاذ میرے بارے میں کہتے تھے وحدہ لا شریک لہ، اپنی کلاس میں یہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کسی کلاس میں 2 بچے، کسی میں 3، اس طرح سے ہمارا مدرسے کا آغاز تھا. تو میں تو کالج کے ماحول سے آیا. جب میں آیا تو میں نے جن چند اساتذہ کو دیکھا ان میں حضرت مفتی شہید اللہ صاحب بھی تھے دامت برکاتہم. حضرت بالکل جوان ہوا کرتے تھے، اب بھی جوان ہیں ماشاءاللہ، پہلے اور زیادہ جوان تھے. تو حضرت کا لب و لہجہ بنگلہ دیش والا لب و لہجہ تھا بات کرنے کا. تو حضرت میں ہم نے 2 چیزیں دیکھیں، علم میں بہت مضبوطی اور تواضع بہت زیادہ. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کسی کو آسانی سے اجازت بیعت نہیں دیتے تھے، خلافت نہیں دیتے تھے. تو حضرت نے حضرت مفتی شہید اللہ صاحب دامت برکاتہم کو اجازت بیعت بھی دی. کئی سال حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کی صحبت میں گزارے. حضرت کی طبیعت میں تواضع بھی تھی، مزاح بھی تھا، وقت کی پابندی. پھر حضرت اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. ہم نے کہا پتہ نہیں کہاں گئے، پتہ چلا بنگلہ دیش چلے گئے. تو یہ بات ہوگی 97-98 کی. تو میں نے پھر حضرت کو 27 سال سے نہیں دیکھا. کوئی بھی بنگلہ دیش سے آتا میں پوچھتا بھائی مفتی شہید اللہ صاحب کہاں ہوتے ہیں، میرا ان سے دل چاہتا ہے ملاقات کا. تو آج اللہ نے الحمدللہ ملاقات کرا دی. پتہ چلا تھا کہ حضرت کا ایک مدرسہ ہے. ہم نے سوچا ہوگا کوئی چھوٹا موٹا مدرسہ جہاں ایک طالب علم وحدہ لا شریک لہ ہوگا، 2, 3, 4 بچے ہوں گے. میں ڈھاکہ سے مولانا طلحہ صاحب کو بار بار کہتا رہا بھائی حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کی زیارت ضرور کرنی ہے، ان کے مدرسے میں لے کے جاؤ. تو ہمیں نہیں پتہ تھا ڈھاکہ سے 4-5 گھنٹے ڈرائیو کر کے آنا پڑے گا. انہوں نے بتایا گاؤں میں مدرسہ ہے. ہم جب یہاں آئے تو میں بلا مبالغہ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا مدرسہ میں نے دیکھا ہے، طلبہ کی تعداد کے لحاظ سے. زمین کے لحاظ سے تو بڑے بڑے مدرسے ہوتے ہیں، ایسا